سانحہ آرمی پبلک اسکول کو 6 سال گزر چکے ہیں، لیکن ارجن خان کے فون پر آج بھی ایک ہی رنگ ٹون بجتی ہے۔ اس واقعے میں انہوں نے اپنے بیٹے اسفند خان کو کھو دیا، جو 10ویں جماعت کا طالب علم تھا۔ والدین کے اصرار پر سپریم کورٹ نے واقعے کی تحقیقات کے لیے اکتوبر 2018 میں جوڈیشل کمیشن ترتیب دیا۔ جسٹس محمد ابراہیم خان نے 500 سے زائد صفحات پر مشتمل اپنی رپورٹ رواں سال جولائی میں سپریم کورٹ کو بھیجی، جو کہ سپٹمبر میں منظر عام پر لائی گئی، مگر بہت سے والدین کی طرح ارجن خان کو کچھ سوالوں کے جواب اب تک نہیں ملے۔ اس رپورٹ میں جو ہے نا کچھ ابہام ہے موجود ہے، کچھ حصہ اس طرح ہے کہ جس پہ سارے شہداء تھوڑے سے نا امید لگ رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اس رپورٹ میں کہیں پہ یہ تعین نہیں کیا گیا ہے کہ جس کی وجہ سے سیکیورٹی لیپس ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے بچے جو ہے نا ہم سے جدا ہوئے ہیں، اس کے بارے میں یا ان لوگوں کے بارے میں اس نے کوئی ریکمنڈیشن نہیں دی ہے۔ 16 دسمبر 2014 کو آرمی پبلک اسکول پشاور پر دہشت گردوں کے حملے میں 147 جانیں چلی گئی تھیں، ان میں زیادہ تر بچے تھے۔ حملے کی ذمہ داری تحریک طالبان پاکستان نے قبول کی تھی۔ جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ پر فی الحال سپریم کورٹ میں بحث جاری ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ حملہ اس لیے ممکن ہوا کیونکہ افغان سرحد کے کئی حصے ایسے تھے جہاں سے پاکستان میں داخل ہوا جا سکتا تھا، اور افغان مہاجرین کے لیے بھی سرحد پار آنا جانا آسان تھا۔ ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اندرونی سہولت کاری کے سبب دشمن اپنے مذموم مقاصد حاصل کرنے میں کامیاب ہوا۔ کمیشن کی رپورٹ کے مطابق سیکیورٹی ادارے پہلے ہی دہشت گردی کے خلاف لڑنے میں مصروف تھے، جبکہ نیکٹا کی جانب سے فوج کے زیر انتظام تعلیمی اداروں سے متعلق تھریٹ الرٹ کا دائرہ خاصا وسیع تھا، جس سے سیکیورٹی اداروں پر بوجھ مزید بڑھ گیا۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جائے وقوع پر گارڈز کی کم تعداد اور پوزیشن بھی اس روز ہونے والے بڑے نقصان کی وجوہات میں سے ہیں۔ سید اختر علی شاہ حملے کے وقت صوبہ خیبر پختونخوا کے ہوم سیکریٹری تھے۔ میں یہ کہوں گا کہ اطلاع دی گئی تھی، اور پھر یہ آپریشنل فیلڈ پہ جو ہوتے ہیں ان کا کام تھا کہ اس کو فردر ڈیولپ کرتے، اور ساتھ ساتھ جو کہ سافٹ ٹارگٹس تھے جو بتائے گئے تھے ان کی سیکیورٹی کو زیادہ بہتر بناتے، لیکن اس طرح سے نہیں ہوا، اور یہی وجہ ہے کہ دہشت گرد یہاں پر پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ تاہم اختر علی شاہ کے مطابق حملے کے بعد سیکیورٹی اداروں کی بروقت کارروائی سے بہت سی جانیں بچ گئیں، جو قابل ستائش ہے۔ جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ پر جہاں بعض والدین تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں، وہیں کچھ حکومت اور دیگر اداروں کے اقدامات سے مطمئن بھی ہیں۔ جہاں تک حکومتی اقدامات ہیں تو انہوں نے آرمی پبلک اسکول سانحہ میں جو متاثرہ فیملی ہے اس کے لیے کافی اقدامات کیے ہیں، اور خصوصاً پاک آرمی نے تمام شہداء فیملی کے لیے مفت عمرہ پیکج دیا ہے۔ سانحہ میں زخمی ہونے والے تمام طلباء کے لیے پاکستان کے بہترین کیڈٹ کالجز میں مفت تعلیم دی جا رہی ہے۔ سانحہ میں شہید ہونے والے جتنے بھی طلباء ہیں اس کی بھائی اور بہنوں کے لیے آرمی پبلک اسکول اینڈ کالج سسٹم میں مفت تعلیم دی جا رہی ہے۔ ارجن خان کا دکھ شاید کبھی کم نہ ہو، مگر انہیں امید ہے کہ جوڈیشل کمیشن کی تحقیقات کی بنیاد پر مستقبل میں دوسرے والدین کو اس کرب سے بچایا جا سکے گا جس سے وہ گزر رہے ہیں۔ وہ باپ، بدقسمت باپ وہی ہوتے جو اپنے بچوں کو، اپنے جوان بچے کو، اس کے جنازے کو کندھا دیتا ہے۔ تو فیوچر میں ہم کیا چاہیں گے؟ فیوچر میں یہی چاہیں گے کہ ہم اپنے اس ملک کے بچوں کو، چاہے جو بھی ہو، اس کو جو ہے نا ہر سائڈ سے سیکیورٹی ملے، تاکہ پھر ایسا سانحہ نہ ہو، تاکہ پھر ایسا باپ پیدا نہ ہو کہ وہ اپنے بچے کو کندھا دے، ان کے جنازے کو کندھا دے۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔